شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اللہ رب العالمین کی تعریف اور اس کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین و سامعین، روزوں کے مسائل کی اس سیریز میں دوبارہ آپ کا استقبال ہے. آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے رمضان اور قرآن. رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت کرنا یہ افضل ترین عمل ہے، کیونکہ رمضان کا مہینہ یہ قرآن کا مہینہ ہے. قرآن مجید کو اللہ رب العالمین نے افضل مہینے یعنی رمضان المبارک میں نازل فرمایا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن مجید کا نزول ہوا، جس میں قرآن مجید نازل ہوا. لہذا رمضان کے مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت کا خصوصی اہتمام کیا جائے، کثرت سے قرآن مجید پڑھا جائے اور اس کو سمجھا جائے اور اس کے جو مطالبات ہیں اس کو پورا کیا جائے. تلاوت قرآن مجید کی بڑی فضیلت ہے. قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے دل کو سکون، آرام اور راحت نصیب ہوتا ہے. سورہ الرعد کی آیت نمبر 28 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. سن لو، یاد رکھو، اللہ رب العالمین کی یاد سے ہی دل اطمینان پاتے ہیں، دل کو سکون ملتا ہے، دلوں کو راحت نصیب ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین کی یاد سے، قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو اسے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں عطا کی جاتی ہیں. کثرت سے اللہ رب العالمین اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو سب سے افضل اور سب سے بہتر انسان قرار دیا ہے جو قرآن مجید کو پڑھتا ہے، دوسروں کو سکھاتا ہے. بخاری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سب سے افضل، سب سے بہتر انسان وہ ہے کہ جو قرآن مجید کو پڑھتا ہے، دوسروں کو پڑھاتا ہے، سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے. ایسے ہی قرآن مجید کی تلاوت قبر میں میت کو عذاب سے محفوظ رکھتی ہے. طبرانی کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اتی من قبل راسہ دفعتہ القرآن. جب فرشتہ میت کو قبر میں عذاب دینے کے لیے اس کے سر کے پاس سے آتا ہے تو دفعتہ القرآن، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، جو دنیا کے اندر وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا تھا تو تلاوت قرآن اسے دور کر دیتا ہے. اور صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ. یعنی جو قرآن مجید کو سہولت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ پڑھتا ہے تو وہ قیامت کے دن قرآن مجید کو لکھنے والے معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا. والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ وہو علیہ شاق فلہ اجران. اور جو قرآن مجید کو پڑھتا ہے لیکن بڑی تکلیف سے پڑھتا ہے، مشقت سے پڑھتا ہے، اٹک کے پڑھتا ہے، تو فرمایا کہ اس کو ڈبل اجر ملے گا، ایک قرآن مجید کی تلاوت کا، اور دوسرا جو مشقت برداشت کر رہا ہے قرآن مجید کے تلاوت میں، اس پر بھی اللہ رب العالمین اس کو اجر و ثواب عطا فرمائیں گے. ایسے ہی قرآن مجید قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے حق میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سفارشی بن کے آئے گا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. لوگوں قرآن مجید کی تلاوت کرو، قرآن کو پڑھو، کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے حق میں سفارشی بن کے آئے گا اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سفارش کرے گا اور اس کی سفارش قبول کی جائے گی. ناظرین کرام، ماہ رمضان کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ و تابعین
اور دیگر اسلاف کرام یوں تو ہر نیکی کے لیے کمر بستہ رہتے تھے، لیکن رمضان میں دو عبادات میں خصوصی دلچسپی لیتے تھے، ایک قرآن مجید کی تلاوت اور دوسرا سخاوت اور فیاضی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہر سال رمضان کے مہینے میں قرآن مجید ایک مرتبہ پڑھا جاتا تھا، لیکن جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی 2 بار قرآن مجید مکمل کیا گیا۔ صحابہ کرام کے اندر بھی قرآن مجید کی تلاوت کا بہت شوق پایا جاتا تھا، تلاوت قرآن کا بڑا جذبہ تھا ان کے اندر، اور رمضان میں بڑے شوق اور ذوق کے ساتھ جو ہے اور جذبے کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا قرآن ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک ختم کرتے تھے، اور رمضان میں ہر 3 دن میں ایک مرتبہ قرآن مجید مکمل ختم کیا کرتے تھے۔ قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول تھا اور ان کا یہ روٹین تھا کہ وہ رمضان میں دن کے شروع حصے میں قرآن مجید کی تلاوت کرتی تھیں، فجر کی نماز کے بعد سے ہی قرآن مجید کی تلاوت میں لگ جاتی تھیں، بیٹھ جاتی تھیں، اور جب سورج طلوع ہوتا تب قرآن مجید کی تلاوت بند کر دیتی تھیں اور سو جایا کرتی تھیں۔ اسی طریقے سے ہمارے اسلاف کرام کی ایک کثیر تعداد خصوصیت کے ساتھ رمضان کے مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتی تھی۔ ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ جب شعبان کا مہینہ شروع ہوتا تھا تبھی سے ہمارے اسلاف کرام مصاحف کی طرف جھک جایا کرتے تھے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے اور زکوٰۃ ادا کیا کرتے تھے۔ امام شہاب الدین الزہری رحمہ اللہ جو اپنے وقت کے امام اور حافظ الحدیث ہیں، جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا تو کہتے تھے کہ یہ تلاوت قرآن کا مہینہ ہے، یہ غریبوں کو کھانا کھلانے کا مہینہ ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ رمضان کی آمد کے ساتھ ہی حدیث کی مجلس اور علماء کی مجلس سے دور ہو جاتے تھے اور قرآن مجید کی تلاوت کے لیے خود کو فارغ کر لیا کرتے تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے متعلق آتا ہے کہ آپ رمضان میں فتویٰ دینا چھوڑ دیتے تھے، فتویٰ دینا ترک کر دیتے تھے اور قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول ہو جایا کرتے تھے۔ ایسے ہی سفیان ثوری رحمہ اللہ کے متعلق آتا ہے کہ وہ بھی سارا کام چھوڑ دیتے تھے، ساری باتیں چھوڑ کر قرآن مجید کی تلاوت میں لگ جایا کرتے تھے اور خصوصیت کے ساتھ کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرتے، اور اکثر ہمارے اسلاف کرام 3 دن کے اندر قرآن مجید کو مکمل کیا کرتے تھے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں خصوصیت کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھیں، اس کو سیکھیں، اس کو سمجھنے کا اہتمام کریں، اور زیادہ سے زیادہ وقت قرآن مجید کے پڑھنے میں اور اس کے سمجھنے میں صرف کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔